سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ ایفرٹ نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی خصوصی مہربانی کے نتیجے میں ہے۔ اور یہ سعادت جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم کو حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک اجاڑ جگہ کو ایک بہترین اسکول میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب ہم کراچی کے لوگوں کے مسئلوں پر اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے تو یہ وہی وقت تھا جب بلدیاتی اختیارات مسلسل چھینے جا رہے تھے اور صوبائی حکومت اپنے ہاتھ میں تمام اختیارات رکھنا چاہتی تھی اور چاہتی ہے۔ اس وقت لوگ یہ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی شہر میں اقتدار حاصل کرے، اس کا میئر ہو، اس کے ٹاؤن چیئرمین ہوں، اس کے UC چیئرمین ہوں، لیکن بلدیاتی اداروں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ کریں گے کیا؟ تو ہم یہی بات کہتے تھے کہ ہم دونوں جد و جہد ساتھ ساتھ کریں گے، اختیار کے لیے لڑیں گے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں نے اعتماد کیا تو جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ کام کریں گے۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پر، اپنے ان تمام ذمہ داران پر، ان سارے منتخب لوگوں پر کہ انہوں نے اس بات کو پورا کیا ہے۔ یہ اپنے اختیار کے لیے لڑ بھی رہے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ، صوبائی حکومت کا ناطقہ بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا اختیار ہے جس پر کسی کو بھی ناک بن کر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، دستیاب ہے، اس کو ایمانداری سے، دیانتداری سے اور پورے خلوص سے اور پوری محنت سے اور صلاحیت سے اور لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم عوام کے لیے، لوگوں کے لیے لگائیں گے، خرچ کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اسی طرح کے نتائج سامنے آئیں گے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ بہت مختصر ایک ویڈیو یہاں چلائی گئی جس میں گلبرگ ٹاؤن کے انیشیٹو بتائے گئے، یعنی جہاں پارکس بن رہے ہیں، جہاں پر 6 جگہوں پر اوپن آپ نے جم بنا دیے ہیں، جہاں آپ رین ہارویسٹنگ کر رہے ہیں کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے، گرین انیشیٹو لے رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس محدود اپرچونٹی ہے، تو اسی طرح تعلیم کو فوکس کیا ہے۔ جب یہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین کا اجلاس ہم نے سب سے پہلی مرتبہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے اور نمبر 1 پارٹی کے طور پر منتخب کیا تھا، اور الحمدللہ ہمارے ووٹ اتنے زیادہ تھے کہ دوسری پارٹیوں کے ووٹ جمع کر لیں تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تعداد تھی بہت بڑی۔ تو لیکن گورنمنٹ نے کچھ حلقہ بندیوں کے ذریعے ٹاؤنز اور UCs میں اپنے نمبر بڑھائے، اور بعد میں پھر چھینا جھپٹی کر کے انہوں نے کراچی کے عوام کو، اس کے میئر کے اور بہت سارے ٹاؤنز کے چیئرمین کے حق سے محروم کر دیا۔ لیکن 9 ٹاؤن ایسے ہیں جو اس وقت جماعت اسلامی کے پاس ہیں، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو 5 ٹاؤن الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھیں، سڑکیں بھی بنائیں گے اور گلیاں بھی بنائیں گے، بہت ساری سڑکیں میئر صاحب اور ان کے سٹی کے تحت ہیں، ان پر بھی دباؤ ڈالیں گے، بہت ساری جو برساتی نالے ہیں وہ بھی سٹی کے پاس ہیں، اس کے لیے بھی پریشر ڈالیں گے، لیکن جو آپ کے پاس کام کرنے کے ہیں وہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایجوکیشن کو آپ پرائرٹی دیں گے، اس لیے کہ ہم قوم کو بنانا چاہتے ہیں۔ سڑکیں بنتی رہیں لیکن قوم نہ بنے، اور تعلیم کے میدان میں اتنی بڑی تفریق موجود ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ایجوکیشن دیتا ہے پرائیویٹ سیکٹر تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اسے اچھی تعلیم اگر دینی ہے تو اچھے ٹیچرز ہائر کرنے ہیں، اچھا عملہ ہائر کرنا ہے، اچھی پریمیسز اس کو چاہیے۔ تو جب پرائیویٹ سیکٹر یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کو پھر فیس کو بڑھانا پڑتا ہے، فیس بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں تعلیم پھر چند لوگوں تک محدود ہو جاتی ہے، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ فیس ایفورڈ نہیں کر سکتی۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ پھر سرکاری اسکولوں کا معیار اتنا اعلیٰ ہو کہ لوگ اس پر پریشانی نہ ہو کہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور وہ سرکاری اسکولوں میں جائیں اور ان کو اچھی تعلیم ملے۔ اور ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا پاکستان میں، اس شہر کراچی میں،
بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں، آپ ڈاکٹر قدیر خان سے اٹھا کر شروع کریں اور آپ بڑے بڑے نام گنتے چلے جائیں جنہوں نے انہی سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی، اس لیے کہ ان سرکاری اسکولوں میں اس وقت کوالٹی ایجوکیشن ملتی تھی اور پرائیویٹ ایجوکیشن کا کوئی بہت بڑا کانسیپٹ موجود نہیں تھا. لیکن ہر گزرتے دن حکومتیں اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتی چلی گئیں اور انہوں نے یہ بہترین سمجھ لیا کہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں اس سیکٹر میں. صوبائی حکومت ہے جو ہماری صوبہ سندھ کی، اس کی تعلیم کا بجٹ ہے 631 ارب روپے. کتنا ہے؟ 631 ارب روپے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. ان حالات میں بھی، معاشی حالات میں، یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن 80% جو اس کے اخراجات ہیں یا تو فیس میں چلے جاتے ہیں، تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں، سیلریز میں، یا پھر ایڈمنسٹریٹو اخراجات میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو اخراجات کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کراچی میں چل پھر کر دیکھ لیں، سندھ حکومت کے جو اسکولز ہیں تقریباً 3,500-4 ہزار اسکول ہیں. آپ 10 اسکول بھی ایسے نہیں بتا سکیں گے جس کو آپ کہیں کہ یہ وہ اسکول ہیں جس میں واقعی جا کر لگتا ہے کہ یہاں ایجوکیشن پراپر ملتی ہوگی، اور اسکول کا نقشہ پیش کر دیں. جگہیں موجود ہیں، گراؤنڈز موجود ہیں، لیکن یہ سارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، جو ہمارے بجلی کے بل میں ٹیکس آتا ہے، ہمارے گیس کے بل میں ٹیکس آتا ہے، ہم پر چارجز لگائے جاتے ہیں. اب تو ہم سے نمبر پلیٹس بھی دوبارہ بنوائی جا رہی ہیں کہ ایک دفعہ بنی ہوئی ہے تو 1800 کتنے روپے اور دو اور دوبارہ بناؤ. ہم سے کہا جاتا ہے کہ جناب ہر چیز پر ٹیکس ادا کریں، غریب بھی کریں، متوسط طبقہ بھی کریں، لیکن تعلیم دینا حکومت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی. جو ہمارا حق ہے اس کا شعور بھی ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیمی تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور یہ ہم پاکستان کے عوام کے لیے پورے پاکستان میں یہ تحریک چلا رہے ہیں اور اس کو بڑھائیں گے آنے والے وقتوں میں، کہ تعلیم اور معیاری تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جیسی تعلیم، جو پیسے دے سکتا ہو، جو پیسے نہ دے سکتا ہو، جو کم دے سکتا ہو، جو زیادہ دے سکتا ہو، ان سب کو اگر ایک جیسی تعلیم ملے تو یہ سرکاری اسکول اپلفٹ ہو جائیں گے اور تعلیم کی تجارت بند ہونے لگے گی. لیکن جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں پھر صرف چند لوگوں تک یہ تعلیم رہ جاتی ہے. پاکستان میں 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. صرف اس صوبے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے جو بچے اسکول میں ہونے چاہیے اور وہ اسکول میں نہیں ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کسی قوم کے ساتھ. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے سندھی مہاجر کی، بلوچ کی اور پنجابی کی، اور کشمیری کی اور ہزارے وال کی، اور پختون کی اور کسی اور قوم کی. سب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. اور آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے، اور یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ انہیں کوالٹی ایجوکیشن ملے اور ایک نظام کے تحت ملے. نصاب بھی ایک ہو، نظام بھی ایک ہو. یہ نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں کے لیے اور متوسط طبقے کے لیے اور امیروں کے لیے الگ الگ تعلیم کا نظام بنائیں گے. لیکن اس کا شعور بھی لوگوں میں پہنچانا ہے اور تحریک کو بھی آگے بڑھانا ہے. یہ چند اسکول جو بلدیہ کے تحت تھے یہ بھی بڑی مشکل سے بچے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سندھ اسمبلی پہ ایک دھرنا دیا تھا اور وہ بڑا لمبا دھرنا تھا. اس دھرنے میں ہمارا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ جو بلدیہ کے اسکول ہیں وہ سندھ حکومت اس کو بھی قبضے میں کر رہی تھی. انہوں نے قانون پاس کر دیا تھا. بہرحال جن چیزوں پر ہم نے اپنے دھرنے میں، بہت مطالبات تو بہت سارے تھے، لیکن جس پر ہم نے عمل درآمد ہم کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے اس میں سے وہ کچھ بیسک ہیلتھ یونٹ تھے جو آپ کی ڈسپینسریز ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اسکولز ہیں کہ جو ہم نے اپنے ٹاؤنز میں لینے میں ہم کامیاب ہو گئے. یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. اب الیکشن کے بعد یہ تھا کہ اب کریں کیا، پیسے ہیں نہیں، سندھ حکومت ہمیں پیسے نہیں دیتی. ہم نے اللہ کا نام لیا اور جتنے وسائل ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی، کرپشن کو کم کرنے کی کوشش کی. وہی عملہ ہے، وہی افسران ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام ہو رہے ہیں. یہ پورا ہمارا اسٹاف، یہ پورے ہمارے جو افسران ہیں یہ تعاون کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کام بھی ہوگا اچھے طریقے سے اور باہمی اعتماد سے ہوگا، محبت سے ہوگا، تعلق سے ہوگا، لیکن کام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کوالٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب مجھے یقین ہے کہ یہ جو 1.5 پونے 2 کروڑ روپے آپ نے اس اسکول پہ لگائے ہیں
اگر یہ سندھ حکومت کے تحت یہ لگ رہے ہوتے تو کم از کم 12 کروڑ تو ہوتے کم از کم، اور ہوتا کچھ بھی نہیں یہاں پر پھر بھی. اور حمید سواگ صاحب افسر تو ہیں آپ، لیکن پتہ تو آپ کو سب ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوتا ہے ہر جگہ پر. اور میرا خیال ہے کہ مجھے کریڈٹ دینا چاہیے ایم سی صاحب کو کہ یہ پوری طریقے سے جو ہے وہ آن بورڈ بھی ہوتے ہیں اور پورے محنت سے کام بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم بھی کام کرتی ہے. تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ ایک اچھا کمبینیشن بھی ہے اور اس کے ذریعے سے کام آگے بڑھ رہا ہے. اب اس اسکول کو جب میں نے دیکھا ہے تو مجھے سچی بات ہے بہت خوشی ہوئی ہے. اور یہ ایک اسکول نہیں ہے، آپ کے 17 اسکول ہیں، 17 اسکول ہیں. نصرت بھائی سال کے اختتام تک، اس فائنینشیل ایئر کے اختتام تک 17 کے 17 اسکول اسی کوالٹی کے بننے چاہیے. یہ آپ کو ہدف دے کے ہم جا رہے ہیں. پیسہ کہیں سے بھی لائیں ہیں. بابر خان صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے فیڈرل ایریا جو ایسوسی ایشن ہے، انڈسٹری زون ہے، اس کے سمجھ لیں ماشاءاللہ سب کچھ ہے. اور میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس میں تعاون کریں، اور سرکار سے بھی اپنا حق لیں گے، اپنے بجٹ کو بھی بڑھائیں گے، جو بھی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ہم کریں گے، اور پھر ہم اہل خیر کے تعاون سے ان سرکاری اسکولوں کو اس قابل کریں گے کہ صرف غریب نہیں، مڈل کلاس جو کراچی کی پہچان ہے اور شناخت ہے، وہ ساری مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس یہ فخر محسوس کرے کہ ہم اس اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں صرف عمارت بھی نہیں چاہیے، ہمیں اکیڈمکس چاہیے، ہمیں ٹیچرز اچھے چاہیے. ان ٹیچرز کی ٹریننگ کریں. جو تعاون ہو سکے گا جماعت اسلامی کرے گی، الخدمت کرے گی انشاءاللہ. اور جو تعاون ہو سکے گا ہمارے جو ادارے ہیں، آفاق ہے اور بہت سارے ادارے ہیں ٹریننگ کے، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کو سپورٹ کریں. عثمان پبلک اسکول ہمارا بہترین اسکول ہے، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ کولیبریشن کریں، اور تاکہ یہ ایک زبردست کلیکٹیو ایفرٹ بن جائے. اور یہ اسکول ایسے اسکول ہوں کہ جس میں لوگ تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے بھی فخر محسوس کریں کہ ہمارا بچہ یہاں پر پڑھ رہا ہے. ابھی آپ کو یہ خواب لگ رہا ہے، انشاءاللہ یہ شرمندہ تعبیر ہوگا، اور پھر جب ہم کر کے دکھا دیں گے تو پورے پاکستان میں اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے کہ جب 9 ٹاؤنز کے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 200 اسکول اس طرح بن سکتے ہیں تو پورا پاکستان ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کوالٹی ایجوکیشن، ایک زبان، ایک نظام، ایک نصاب. اور اس طرح ہم اپنے ہاں یہ جو تعلیم میں تفریق ہے اس کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے تعلیمی کارڈ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور تعلیمی کارڈ ایک بڑا زبردست ریولوشنری انیشیٹو ہے. اس میں اضافہ بھی ہم کریں گے کہ والدین کو اور بچوں کو وہ کارڈ مل جائے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اسکول سے ہی یا اس میں ہی کسی کا کوئی کھانچہ بنا ہوا ہے اس سے حساب کتاب کر کے آپ خریدیں، بلکہ آپ اسٹیشنری کے لیے اور کچھ ضروریات کے لیے تعلیمی آپ بہت ساری جگہوں پر آپ کے پاس اپرچونٹی ہو کہ آپ جائیں، خریداری کریں، اور اس کے بعد اس کارڈ سے اس کی پیمنٹ ہو جایا کرے گی. یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے کراچی میں بھی اور جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ شہر ایسا نہیں ہے کہ اس سے دستبردار ہو جائیں. ہم جماعت اسلامی اس شہر کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگی. ہم اپنے حق کے لیے لڑتے بھی رہیں گے، اپنے حصے کا کام کرتے بھی رہیں گے، اپنے حصے کی جو شمع ہیں وہ جلاتے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے اس مستقبل کو سنوارتے رہیں گے. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان بچوں کو ہمیں بہترین تعلیم دینی ہے. ہمارے ہاں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کو ہم اس نظام کے سپرد کر دیں کہ جو منشیات کا عادی ان کو بنا دے، ان کو جو ہے وہ بالکل پامال کر کے رکھ دے. یہاں اسٹریٹ کرمنلز پیدا کرنے کی ایک فیکٹری گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے اور بدترین حالات سے لوگوں کو دوچار کیا ہوا ہے. ہم ان بچوں کو حوالے نہیں کر سکتے ان کے. میں ابھی ان سارے انیشیٹو پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ آج کا موضوع ایجوکیشن ہی ہے. تو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں گے، اور ایک انقلابی کام سامنے آئے گا پورے شہر کراچی میں. آپ دیکھیں گے میں نے ہر ٹاؤن سے رپورٹ لی ہے، ہر ٹاؤن میں 3-3 4-4 5-5 اسکول اس طرح کے لوگوں نے بنانے شروع کر دیے ہیں. کچھ جگہ بن چکے ہیں، اور کسی وقت موقع لگے گا تو میں جب آؤں گا تو ایک پورا وزٹ ہم تمام اسکولوں کا کریں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جماعت اسلامی کی ترجیحات کیا ہیں اور کس طرح ہم قوم بنانا چاہتے ہیں، اپنی نسل کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. جو بنو قابل کا پروگرام ہے تو اپنی جگہ چل رہا ہے. اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، یہ 8ویں کلاس تک کے ہیں بچے، لیکن ہم تو میٹرک پاس اور اس کے بعد کے بچوں کو کورسز کراتے ہیں.
ایک سال میں اس اسکول کے بچوں کو اس قابل کر دیں کہ 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس کے بچے بھی آپ کے وہ سارے بنو قابل والے کورسز کرنے کے قابل ہو جائیں. کر رہے ہیں آپ اس کا ہے نا, وہ جو بھی دے رہے ہیں آپ اچھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سارا کانسیپٹ آپ دیں تاکہ کوڈنگ اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ لوگ جان سکیں, دیکھ سکیں. ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, اور نئے ٹیچرز کو بھی آپ اپوائنٹ بھی کریں, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں. کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کام کریں, میرٹ پہ کریں, اور پھر اس کے بعد پوری طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جذبوں کے ساتھ خون میں چنگاریاں. دعا سے پہلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ میونسپل کمشنر عبدالحمید سہاگ صاحب کو اسکول کی یاد